أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह। आपके सामने सूरह यूसुफ आयत नंबर 1 से आयत नंबर 10 तक तिलावत करने की सआदत हासिल हुई। अल्लाह ताला से दुआ है कि अपनी बारगाह में इसे कबूल फरमाए और खैर वाफ़ियत के साथ इस सूरत को भी मुकम्मल करने की तौफ़ीक अता फरमाए। और इस सूरत में अल्लाह ताला ने जो अहकामात बयान फरमाए हैं उन पे अमल करना मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए आसान बनाए। तो तर्जुमा करते हैं। अलिफ लाम रा, ये चूँकि हरूफ मुक़त्तआत में से है, इसका तर्जुमा नहीं किया जाता। अल्लाहु अअलमु बिमुरादिही बिज़ालिक, कि अल्लाह ताला इन अल्फाज की मुराद को हमसे बेहतर जानते हैं। तिल का, ये आयात, आयात आयतुन की जमा है, ये आयतें हैं। अल किताब, किताब की, अल मुबीन वाज़े, वाज़े किताब की ये आयतें हैं। तरकीब के एतबार से अगर हम देखें, जिन्होंने अरबी ग्रामर पढ़ी है
تو آیا تو مضاف بنے گا، اور الکتابی موصوف، المبین صفت، موصوف صفت مل کے پھر یہ مضاف الیہ بن جائیں گے آیات کے لیے۔ تو یہ کتاب مبین کی آیتیں ہیں۔ انا، بے شک ہم، انا بے شک ہم، انزلناہ، انزلنا ہم نے نازل کیا۔ کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ نون الف ناد جب آخر میں آتا ہے تو ہم کا ترجمہ کرتے ہیں، ہم نے نازل کیا، اسے، یعنی اس کتاب مبین کو ہم نے نازل کیا، قرآن، عربین، عربی میں، عربی میں، لعلکم، تاکہ تم تعقلون، سمجھو۔ بے شک ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنا کے نازل کیا ہے تاکہ تم اسے سمجھو۔ نحن، ہم، نقص، بیان کرتے ہیں، نحن نقص، ہم بیان کرتے ہیں، علیکا، یہ دو الفاظ ہے، ایک علا ہے اور ایک کاف ہے، تو جب دونوں کو ملایا جاتا ہے کیسے پڑھتے ہیں؟ علیکا، آپ پر، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر، ٹھیک ہے۔ احسن القصص، احسن سب سے بہترین، احسن سب سے بہترین، القصص واقعہ، قصہ، ہم آپ کے سامنے ایک بہترین واقعہ بیان کرتے ہیں، بیما، یہاں پہ دو الفاظ ہے، ایک با ہے اور ایک ما ہے، با کا ترجمہ ساتھ کیا ہے اور ما کا اس کے ساتھ جو، اوحینا، اوحینا، یہ ابھی میں کچھ دیر پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ آخر میں نون الف نہ آ جائے، انزلنا، اوحینا، اسی طرح ہم نے وحی کیا، ہم نے وحی کیا، الیکا، الیکا، الا اور کاف دو الفاظ سے یہ لفظ مل کے بنا ہے، الیکا، الا کا معنی ہوتا ہے کی طرف، اور کا آپ، یعنی تیری طرف، ھذا القرآن، یہ قرآن، ہم نے وحی کیا تیری طرف یہ قرآن، وَإِن كُنْتَ، اور اگرچہ، وَإِن كُنْتَ، اگرچہ، كُنْتَ آپ تھے، كُنْتَ آپ تھے، من قبل ہی، من کا معنی سے، قبل پہلے ہی اس سے، یعنی آپ اس سے پہلے تھے، لَمِنَ الْغَافِلِينَ، البتہ، من کا معنی پھر کریں گے سے، الغافلین غفلت کرنے والوں میں سے، بے خبروں میں سے، اگرچہ اس سے پہلے آپ اس سے بے خبر تھے۔ اس پوری آیت کا ترجمہ دوبارہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے ایک بہترین واقعہ بیان کرتے ہیں جس کے ساتھ ہم نے آپ کی طرف اس قرآن کی وحی بھیجی ہے، اگرچہ اس سے پہلے آپ اس سے بے خبر تھے۔ اذ قال، اذ جب، قال کہا، یوسف علیہ السلام نے، کس سے کہا؟ لِأَبِيهِ، لام کا ویسے معنی ہوتا ہے کے لیے، یہاں پہ سے کے معنی میں کریں گے، ابھی باپ کو کہتے ہیں، ہی اپنے باپ سے کہا، یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، یا ابتی، یا اے ابتی، میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، انی بے شک میں، رأیت میں نے دیکھا، احد عشرہ، احد کا معنی ہوتا ہے ایک، عشرہ کا معنی ہوتا ہے 10، ایک اور 10 جب ملتے ہیں کیا بنتا ہے؟ 11، احد عشرہ 11، کوکبن ستارے، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، میں نے 11 ستاروں، سورج اور چاند کو دیکھا، رأیتوہم، رأیتو میں نے دیکھا، ہم ان سب کو، لی میرے لیے، ساجدین سجدہ کرنے والے،
میں نے انہیں اپنے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا. ٹھیک ہے. قال کہا اس نے، یعنی یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا، انہوں نے کہا یا بنیا، یا اے بنیا، میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، لا تقصص، لا تقصص، مت بیان کریں آپ بیان نہ کریں رؤیا کا، رؤیا خواب کو کہتے ہیں، کا اپنے خواب کو بیان نہ کریں، علی اخوتی کا، علی کا معنی ہوتا ہے ویسے پر، اخوتی کا اپنے بھائیوں پر، یعنی اپنا خواب اپنے بھائیوں سے، اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کیجیے. فَيَكِيدُوا لَكَ، فَيَكِيدُوا، تو یکیدو وہ مکر کریں گے، لکا آپ کے لیے، قیدا کوئی مکر، ورنہ وہ تمہارے لیے کوئی داؤ چلیں گے، کوئی مکر کریں گے، کوئی سازش کریں گے. ان الشیطان، بے شک شیطان، للانسانی، انسان کے لیے، عدو، دشمن ہے، مبین، کھلا. تو انہوں نے کہا کہ پیارے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے لیے کوئی داؤ چلیں گے، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، یجتبی کا، یجتبی، اجتبا، یجتبی، مجتبا بھی اسی سے ہے. ٹھیک ہے. چن لے گا تجھے، اور اسی طرح چن لے گا تجھے، ربو کا، تیرا رب، وَيُعَلِّمُ، اور سکھائے گا، وَيُعَلِّمُ، اور سکھائے گا، کا، تجھے، من تاویل الاحادیث، وَيُعَلِّمُ کا، اور تجھے سکھا دے گا، من تاویل الاحادیث، موقع سمجھنا، الاحادیث، باتوں کا. ٹھیک ہے. موقع سمجھنا باتوں کا. تمہیں باتوں کا موقع محل سمجھنے کا علم عطا فرمائے گا. اور بعض مفسرین نے کیا ہے، اکثر مفسرین نے، کہ خواب کی تعبیر سکھائے گا. کیا سکھائے گا؟ تعویل الاحادیث، خواب کی تعبیر. وَيُتِمُّ، اور یتم، پوری کرے گا، وہ نعمتہ، اپنی نعمت کو، اور وہ پوری کرے گا اپنی نعمت کو، علیہ، آپ پر، وعلی آل یعقوب، اور یعقوب کے گھرانے پر. آل کا معنی گھرانہ، یعقوب علیہ السلام کے گھرانے پر. کما، جیسا کہ، اتمہا، اس نے پورا کیا انہیں، علی ابوئی کا، تیرے والدین پر، من قبل، اس سے پہلے، یعنی ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پہ. ان ربک، بے شک تیرا رب، علیم، خوب جاننے والا ہے، حکیم، حکمت والا ہے. لقد کان، البتہ یقیناً تھا، فی یوسف، یوسف علیہ السلام کے معاملے میں، وَإِخْوَتِهِ، اور اس کے بھائیوں کے معاملے میں، آیات، کیا تھا؟ نشانیاں تھیں، للسائلین، پوچھنے والوں کے لیے. یقیناً یوسف اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں پوچھنے والوں کے لیے، سائلین کے لیے بڑی نشانیاں ہے. اذ قالوا، جب، قالوا، انہوں نے کہا، لیوسف، لیوسف، البتہ یوسف، وَأَخُوهُ، اور اس کا بھائی، احب، زیادہ محبوب ہے، الی ابینا، ہمارے باپ کی طرف، یعنی ہمارے والد کو یوسف اور اس کا بھائی ہم سے زیادہ محبوب ہے. وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، وَنَحْنُ، اور ہم، عُصْبَةٌ، مضبوط جماعت ہے. ان ابانا، بے شک ہمارا باپ، لفی ضلال مبین،
البتہ واضح گمراہی میں ہے۔ اقتلو یوسف، اقتلو تم قتل کر دو، یوسف یوسف علیہ السلام کو، اوی طرحوہ یا پھینک دو اسے، ارضاً کسی علاقے میں، یا اسے پھینک دو کسی ایسے علاقے میں، یخلو لکم خالی ہو جائے گی، لکم تمہارے لیے، وجہ ابیکم تمہارے باپ کی توجہ، وَتَكُونُوا اور تم ہو جاؤ گے، من بعدہ اس کے بعد، قوماً ایسی قوم، صالحین نیکوکاروں کی، یعنی یوسف کو قتل کر دو یا کسی علاقے میں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ تمہارے لیے خالص ہو جائے، اور پھر اس کے بعد تم لوگ نیک بن جانا۔ قال قائل ایک کہنے والے نے کہا، منہم ان میں سے، لا تقتلوا تم قتل نہ کرو یوسف یوسف کو، وَأَلْقُوهُ اور تم اسے ڈال دو، فی غیابت الجب غیابت گمنام، الجب کنویں میں، ایک گمنام کنویں میں ڈال دو، یلتقطہ التقط یلتقط اٹھا لے گا ہو اسے، بعض السیارتی کوئی قافلہ، ان کنتم فاعلین اگر تم یہ کرنے والے ہو۔ ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، اسے کسی گمنام کنویں میں ڈال دو، کوئی مسافر اسے اٹھا کے لے جائے گا اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو۔ تو یہ ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ تو ابھی آپ کے سامنے ان آیات کی جو تفسیر ہے مفسرین نے جو بیان کی ہے وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ ترجمے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ امید کرتا ہوں کہ ترجمے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کوئی بات کسی کو سمجھ نہیں آئی تو آگے پھر آپ پوچھ بھی سکیں گے۔ ابھی دوبارہ توجہ سے سماعت فرما لیں تفسیر کو، تو اس میں بھی انشاءاللہ یہ تمام باتیں آ جائیں گی، ترجمہ دوبارہ بھی آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ ترجمہ شروع کرنے سے پہلے میرا دل کر رہا تھا کہ مکمل صورت کا خلاصہ جو ہے تفصیل سے بیان کر دوں، لیکن اس میں ٹائم زیادہ لگ جائے گا، پھر موقع اللہ تعالیٰ نے دیا بعد میں بیان کریں گے۔ تو مختصراً اس کا تھوڑا خلاصہ بھی بیان کر دیتے ہیں۔ اس صورت کا موضوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مستقبل کے بارے میں پیشین گوئی کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مستقبل کے بارے میں۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ میں موجود تھے، کفار ہر طرح کی تکلیفیں دے رہے تھے آپ کو، اور صحابہ ان تکالیف سے سخت اذیت میں مبتلا تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تسلی کے لیے یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ تمہارا مستقبل اور تمہارا معاملہ ایسے ہی ہوگا جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں دشمنی کے باعث اپنے وطن کو در بدر کر دیا، دیس بدر کیا، تکالیف دی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ کے رشتہ داروں نے بہت تکلیفیں دیں، ہجرت کرنے پہ مجبور کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں سے ایک بھائی بھی نبی نہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی عصمت کو تسلیم کر لینے کے بعد یہ مسئلہ صاف ہو جاتا ہے کہ یہ افعال جو کہ شریعت میں ناپسندیدہ ہے، ان کا صدور، ان کا واقع ہونا نبی سے محال ہے۔ ایک معصوم انسان کے قتل کرنے کا ارادہ کرنا، جھوٹ کا ارتکاب کرنا، حضرت یوسف علیہ السلام کو تو بیڑیے نے نہ کھایا، لیکن باپ کے سامنے بیڑیے کے کھانے کا قصہ جو کہ صراحتاً جھوٹ تھا، ٹھیک ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ ان میں سے کوئی بھی نبی نہیں تھا۔ تو یہاں پہ جو فرمایا گیا کہ نعمت، اس سے مراد نبوت اور حکومت ہے۔
کیونکہ روحانی درجوں میں نبوت سے کوئی زیادہ درجہ نہیں ہوتا. اور خواب کی ایسی تعبیر بتانے سے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد جو یعقوب علیہ السلام کی فراست کا کمال معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کے آئندہ حالات، مثلا اتمام نعمت اور اسی طرح نبوت وغیرہ کا ملنا، انہوں نے اپنے فراست کاملہ کے ذریعے سے معلوم کر لیا تھا. اللہ تعالیٰ نے صرف یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں میں سرفراز فرمایا، اور نبوت صرف انہی کو ملی، کسی اور کو نبوت نہیں ملی. یوسف علیہ السلام کے مصر پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بڑے اعزاز سے نوازا کہ مصر کے بادشاہ بنے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ کی سلطنت عطا فرمائی. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے مصر جانے کے بعد قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن كنا لخاطئین کہا، اور یوسف علیہ السلام نے قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین جواب میں فرمایا. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فتح مکہ کے وقت کفار نے یہ اعتراف کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح جواب دیا. تو مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور یوسف علیہ السلام کی یہ سوانح جو ہے بالکل ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہے. طابق النعل بالنعل عربی زبان میں آپ نے پڑھا ہوگا، اس کا مصداق ہے. تو یہاں پہ جو فرما رہے کہ ہم یہ عمدہ قصہ اس لیے سناتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم نے یہ قرآن نازل کیا، اور اس کی وجہ سے تیری قوم تیری مخالف بنی، طرح طرح کی اذیتیں آپ کو دی جانے لگی. اور پھر سورت کے آخر میں فرمایا لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. تو اسی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس قصے میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے. جیسے یوسف علیہ السلام پہ تکالیف آئے اور برداشت کر کے کامیاب ہوئے، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی جماعت، تم پہ بھی مصائب آئیں گی، تمہیں بھی عبرت حاصل کرنی چاہیے. یہ گڑھا ہوا قصہ نہیں ہے، بلکہ یہ تصدیق کرنے والا ہے. گزری ہوئی جو واقعات ہے اور آئندہ ہونے والی جو ہے ان سب کی تصدیق کرنے والا ہے. تو پھر ہو بہو جس طرح یوسف علیہ السلام کے ساتھ واقعات پیش آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی وہی واقعات پیش آئے. کیونکہ حقیقت یہ کہ جب کسی کو تکلیف کی انتہا معلوم ہو جائے کہ مجھے یہ تکلیف آنے والی ہے اور پھر اس وقت ختم ہو جائے گی، تب وہ تکلیف آسان معلوم ہونے لگتی ہے. مثلا کسی آدمی کو قید کر دیا جائے اور بند کوٹری میں رکھا جائے، تالا لگا دیا جائے، تو اس کو شدت زیادہ محسوس ہوگی. اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ کل قید اتنی ہے، 6 ماہ ہے یا سال ہے، تو پھر زیادہ تکلیف بھی تھوڑی معلوم ہوتی ہے، ورنہ ایک ایک منٹ پہاڑ ہو جاتا ہے. اس وجہ سے اس واقعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو مصائب اور تکالیف کفار کی طرف سے برداشت کر رہے تھے، تکالیف کے خاتمے کی حد بتا دی گئی تاکہ ان کو کچھ تسلی ہو، اور ایسے طریقے سے وہ آخری حد بیان کی گئی کہ کفار کو علم بھی نہ ہو اور صحابہ کے لیے ایک بشارت بھی ہو. اسی وجہ سے اس کو احسن القصص سے تعبیر کیا گیا. تو انشاءاللہ آگے بعد میں جو مماثلتیں ہوں گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قصے میں اور حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں، وہ آپ کے سامنے بیان کرتے رہیں گے. تو اس سورت کا نام جو ہے سورہ یوسف ہے. اس میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا، تو آپ ہی کے نام پہ اس کا نام جو ہے یوسف رکھا گیا ہے. اسی طرح دوسری سورت جو ہے سورہ نوح ہے، جو ایک نبی کے نام پہ رکھی گئی ہے. تو مکی صورت
کہلاتی ہے کیونکہ مکی دور میں یہ نازل ہوئی ہے۔ 111 آیات اور 12 رکوع پہ مشتمل ہے، اور مکی صورتوں کی طرح اس صورت میں بھی بنیادی توحید کی حقیقت، رسالت، قیامت، قرآن مجید کی حقانیت، انبیاء کی تبلیغ، قوموں کی نافرمانی، اور پھر ان کے نتیجے میں جو سزا ان کے لیے مقرر ہے اس کا ذکر کیا گیا۔ سورہ ہود کی طرح اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کے مخصوص صفات کا بیان ہوگا۔ گزشتہ صورتوں میں متعدد انبیاء کے واقعات بیان کیے گئے تھے، لیکن اس صورت میں ایک نبی اور رسول کا ذکر ہے۔ لیکن قرآن مجید کا اسلوب بیان یہ ہے کہ وہ کسی واقعے کو تاریخی اعتبار سے مکمل طور پہ بیان نہیں کرتا، بلکہ صرف وہی حصہ بیان کیا جاتا ہے جو سامعین کے لیے، سننے والوں کے لیے دنیا اور آخرت میں مفید اور باعث عبرت ہو سکتا ہے۔ تو توحید کو اس صورت میں بھی مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ گزشتہ صورتوں میں مختلف انبیاء کے صبر اور برداشت کا ذکر ہوا، اور اس صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر اور استقامت کی بات ہوگی۔ آپ کی فضیلت اور کمالات کے ذکر کے علاوہ اور بھی بہت سے مسائل آئیں گے جو عقیدے کی اصلاح، دین اور دنیا میں کامیابی کے ضامن ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس صورت کا موضوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاندار اور روشن مستقبل کی طرف اشارہ ہے۔ یہ صورت جو ہے مکی دور کے آخری حصے میں نازل ہوئی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے سخت مزاحمت کا سامنا تھا۔ آپ پریشان تھے، لیکن آپ نے یہ صورت نازل فرما کے آپ کی کامیابی اور مشرکین کی ناکامی کی پیشن گوئی فرما دی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سیر دلبرا گفت آیت در حدیث دیگرا، کہ دوسروں کی بات کر کے اپنوں کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن مستقبل کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی بالآخر ناکام ہوئے اور آپ کو بلندی اور کامیابی عطا ہوئی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رشتہ دار تھے، علاقے کے رہنے والے تھے، مکہ کے رہنے والے، وہ بھی ذلیل ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت رفعت عطا فرمائی، نظام خلافت عمل میں آیا۔ تو اس صورت کی ابتدا حروف مقطعات الف لام اور را سے ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور حروف مقطعات کے حوالے سے تفصیلات کئی مرتبہ ذکر کر چکا ہوں۔ مختصر یہی ہے کہ ان کے بارے میں ہمیں یہی عقیدہ رکھنا چاہیے، اللہ اعلم بمرادہ بذالک، کہ ان کی حقیقی مراد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ہمارے اس میں ایمان ہے کہ وہ برحق ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، اور نہ ہی انسان جو ہے تمام چیزوں کا علم حاصل کر سکتا ہے۔ ہر چیز کو جاننا یہ ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں ہے، بعض چیزوں پہ بغیر دلیل کے بھی ایمان لانا پڑتا ہے۔ تو حروف مقطعات کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ ہماری سلامتی اسی میں ہے کہ ایسے معاملات میں زیادہ قرید نہ کریں، کیونکہ ایسا کرنے سے گمراہی پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک شخص ایسی باتوں کی تحقیق کرتا تھا، آپ نے اس کو بلایا، اس کے سامنے سورہ یوسف کی پہلی 2 آیات جو ہے وہ تلاوت کی، اور اس شخص کو زور سے ایک کوڑا مارا۔ آپ نے 3 مرتبہ ان آیات کی تلاوت کی اور ہر دفعہ ایک کوڑا مارا۔ اس شخص نے عرض کیا میرا قصور بتائیں تاکہ میں آئندہ محتاط رہوں۔ اس پہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہوا کہ تم حروف مقطعات جیسی مخفی چیزوں کے متعلق چھان بین کرتے ہو،
تو میں تمہیں متنبع کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے جو اہل عرب اور اس کے اولین مخاطبین کی مادری زبان ہے۔ اس کے باوجود اس کی جن باتوں کی وضاحت نہیں کی گئی انہیں کوریدنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ ایسا کرنا گمراہی کا باعث ہوگا۔ تو بہرحال یہاں پہ اس صورت کی ابتدا حروف مقطعات الف لام را سے ہوئی، تو ارشاد ہوا تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں کھول کر بیان کرنے والی کتاب کی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والے احکام، قوانین، نصیحتیں اور دلائل کو قرآن مجید کھول کے بیان کرتا ہے۔ اس کی وجہ بھی خود ہی بتا دی ہے، ان انزلناہ قرآنا عربیا، بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو عربی زبان میں اتارا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اسے سمجھ سکو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیا جو کہ تمام زبانوں سے زیادہ فصیح اور بلیغ ہے۔ عربوں سے پہلے قوم عاد اور ثمود کی زبان بھی عربی تھی۔ عربوں کے 3 دور تسلیم کیے جاتے ہیں: عرب بادیہ، عرب عاربہ اور عرب مستعربہ۔ قرآن کی زبان عرب مستعربہ ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بنی جرہم کے ساتھ اختلاط سے پیدا ہوئی۔ یہ زبان ترقی کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ترقی کے انتہائی عروج پہ پہنچ گئی۔ یہ زبان دوسری زبانوں کی نسبت مختصر لیکن جامع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو دوسری زبانوں پہ فوقیت عطا فرمائی ہے۔ مفسر قرآن صاحب روح المعانی نے امام بیہقی کے حوالے سے یہ حدیث نقل کی ہے: احب العرب لثلاثت، عربوں کے ساتھ 3 وجوہات کی وجہ سے محبت کرو۔ نمبر 1، لأنی عربی، پہلی وجہ یہ کہ میں خود عربی ہوں، اور دوسری بات یہ کہ والقرآن عربی، اور تیسری بات یہ ولسان الجنت عربی، یہ جنتیوں کی زبان بھی عربی ہوگی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اصل قرآن مجید جو ہے وہ عربی زبان میں ہے، اور اگر عربی کے علاوہ قرآن مجید کو دوسری زبان میں منتقل کیا جائے گا تو وہ قرآن نہیں کہلا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن مجید کو اس کے اولین مخاطبین کی زبان عربی زبان میں نازل کیا تاکہ وہ اس کو اچھی طرح سمجھ سکے۔ اگر قرآن مجید کسی دوسری زبان میں اہل عرب پہ نازل ہوتا تو اسے نہ سمجھ سکنے کا اعتراض ہو سکتا تھا۔ تو اس سے فقہائے کرام یہ بات بھی مستنبط فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا عربی زبان کے علاوہ دیگر زبانوں میں جو ترجمہ ہے وہ قرآن مجید نہیں کہلا سکتا۔ قرآن مجید عربی کے ان الفاظ کا نام ہے جو اپنے خاص معنی اور مفہوم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نماز میں قرآن مجید پڑھنے کا حکم دیا، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ جتنا آسانی اور سہولت کے ساتھ قرآن مجید میں سے پڑھ سکتے ہو تو پڑھو۔ تو نماز تبھی صحیح ہوگی جب کوئی شخص قرآن کے عربی الفاظ ادا کرے گا۔ اگر کوئی شخص صرف ترجمہ قرآن مجید کا پڑھ کے نماز ادا کرنا چاہے، سورہ کوثر کا ترجمہ ادا کر لے
تو اس سے نماز جو ہے وہ ادا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. تو آج کل اکثر لوگ جو ہے وہ اپنے باطل عقائد کو قرآن مجید کے ترجمے کے ذریعے پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری ان سے حفاظت فرمائے. قرآن مجید کا ترجمہ جو ہے وہ بھی مستند لوگوں سے پڑھنا ضروری ہے، ورنہ وہ قرآن مجید کے نام پہ، قرآن مجید کے ترجمے کے نام پہ انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ پہ اچھی طرح بیان کرتے ہیں. ہم آپ پہ اچھی طرح بیان کرتے ہیں. اب یہاں پہ قصص کا لفظ آیا ہے، اس کے دو معنی آتے ہیں. اگر مصدر کا معنی لیا جائے تو قص یقص قصا وقصصا، اس کا معنی بیان کرنا ہوتا ہے. اور احسن القصص کا معنی عمدہ طریقے سے بیان کرنا ہوگا. اور قصص کا دوسرا معنی جو ہے واقعہ بھی آتا ہے، قصہ بھی آتا ہے. تو اس اعتبار سے معنی ہوگا کہ ہم آپ پہ بہت اچھی سرگزشت بیان کرتے ہیں، اچھا قصہ، عمدہ قصہ بیان کرتے ہیں. بلا شبہ یوسف علیہ السلام کا قصہ عمدہ قصہ ہے، بہترین قصہ ہے. اور اس واقعے کو احسن القصص اس وجہ سے کہا گیا کہ اس میں بہت سے حقائق اور عجائبات موجود ہے. صاحب روح المعانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عجیب باتیں بیان کی ہے. مثلا اس واقعے سے حاسد اور محسود کا انجام واضح ہوتا ہے. حسد کرنے والا جس سے حسد کیا جائے، مالک اور مملوک کا معاملہ سمجھ میں آتا ہے. شاہد اور مشہود کا ذکر بھی ہے اس واقعے میں. اسی طرح اس میں قید و بند کی صعوبتیں اور رہائی کا مسئلہ بھی آیا ہے. قحط سالی اور خوشحالی دونوں کا ذکر ہے. اسی طرح اس میں گناہ اور معافی کا معاملہ وہ بھی پیش آیا ہے. اور فراق اور وصال کے لمحات بھی اس قصے میں موجود ہے. اس میں بیماری اور صحت، سفر اور حضر کے واقعات بھی پیش آئے ہیں. عزت اور ذلت، قضاء اور قدر کے مسائل بھی اس کے اندر موجود ہے. تو اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ الصبر مفتاح الخیر، کہ صبر جو ہے وہ تمام خوبیوں اور کامیابیوں کی چابی ہے. حدیث شریف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر کی بڑی تعریف کی گئی. معاملات کی اصلاح کے لیے مناسب تدابیر اختیار کرنا یہ عقل مندی کی نشانی ہے. تو یہ سب حقائق اور عجائبات اس ایک ہی واقعے میں موجود ہے. ان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی توحید، ایمان اور اخلاق پہ بھی بحث کی گئی ہے، اور انہیں بہت ہی اچھے اور مؤثر انداز میں سمجھایا گیا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو احسن القصص کا لقب دیا ہے. تو ہم آپ پہ بہت ہی عمدہ قصہ بیان کرتے ہیں جو حقائق اور معارف پہ مشتمل ہے، جو حقائق اور معارف پہ مشتمل ہے. بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس وجہ سے کہ ہم نے اس قرآن کو آپ کی طرف وحی کیا ہے. یعنی یہ تمام بیان کیے ہوئے واقعات نہ تو آپ نے خود کسی تاریخی کتاب میں پڑھے ہیں اور نہ کسی سے سنے ہیں. یہ تمام واقعہ یک بیان کر دینا یہ آپ کی رسالت کی صداقت کی دلیل ہے. کیونکہ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ،
وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس سے پہلے آپ ان حقائق سے بے خبر تھے، یہ سب کچھ آپ کو وحی کے ذریعے معلوم ہوا، اور جس پہ وحی نازل ہوتی ہے وہ اللہ کا سچا رسول ہوتا ہے۔ اس سچے واقعے کی تفصیلات جان لینے کے بعد قرآن مجید کے مخاطبین کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے جو تمام واقعات من نوعاً بیان کر رہے ہیں۔ یہاں پر غفلت سے مراد کسی چیز کی لا علمی یا بے خبری ہے کہ نزول وحی سے پہلے آپ کو ان واقعات کا علم نہیں تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ پر ایک نہایت اچھا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت، اب یہاں سے قصے کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس وقت کو یاد کرو جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، کہ یوسف علیہ السلام کی بچپن کا واقعہ ہے۔ اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ اس بارے میں مختلف آراء ہے۔ تورات کے بیان کے مطابق اس وقت آپ کی عمر 17 سال تھی، جو قرین قیاس نہیں ہے، کیونکہ تورات کے بہت سے بیانات تحریف کی ضد میں آ کے یہودیوں نے ان میں تحریف کی ہے، لیکن عام مفسرین نے خواب آنے کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک 6، 8 یا 10 سال بتائی ہے۔ تو انہوں نے اپنے باپ یعقوب علیہ السلام سے کہا، یا ابتی، اے میرے باپ، انی رأیت، تو میں نے یہ خواب میں دیکھا ہے، 11 کوكبا والشمس والقمر، یہ 11 ستارے، سورج اور چاند ہے، رأیتہم لی ساجدین، جو میرے سامنے سجدہ کر رہی ہیں۔ چونکہ یہ یوسف علیہ السلام کی کم سنی کا واقعہ ہے، اس لیے باپ نے بیٹے کو نصیحت آموز طریقے سے فرمایا، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، کہ اے میرے پیارے بیٹے، اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، کیونکہ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وہ تجھے نقصان پہنچانے کی تدبیر کریں گے۔ باپ اپنے بیٹوں کی ذہنیت سے واقف تھے، انہیں یہ بھی واضح تھا کہ ان کے بیٹے مختلف ماؤں سے ہیں اور ان کی آپس میں رقابت بھی ہے، اس لیے انہوں نے بھائیوں کے سامنے خواب بیان کرنے سے منع فرما دیا، اور وجہ یہ بیان کی ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اگر تم نے یہ خواب بیان کر دیا تو وہ تیرے بھائیوں کے دلوں میں برے وسوسے ڈال کے تمہاری رقابت کو مزید تقویت دینے کا باعث ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں، ایک بیوی سے آپ کے 6 بیٹے تھے، اور باقی 3 بیویوں سے 2، اس طرح آپ کے کل 12 بیٹے تھے، اور ایک بیوی کے بطن سے یوسف اور بنیامین تھے، اور یوسف اور بنیامین سب بھائیوں میں چھوٹے تھے۔ بہرحال جب یوسف علیہ السلام نے یہ عجیب و غریب خواب دیکھا تو اس وقت یعقوب علیہ السلام کی صرف ایک ہی بیوی تھی، جسے یوسف علیہ السلام کی والدہ سے سخت رقابت رہی تھی، اور وہ اس وقت فوت ہو چکی تھی، اور یوسف علیہ السلام بچپن سے ہی بڑے ہونہار دکھائی دیتے تھے، اس لیے یعقوب علیہ السلام کو آپ سے پیار بھی بہت زیادہ تھا۔ اور پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے اللہ تعالیٰ نے نبوت صرف یوسف علیہ السلام کو ہی عطا فرمائی، بلکہ بعض بیٹے تو سخت گنہگار تھے جنہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ سخت زیادتی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو شکر و صورت بھی مثال عطا کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی موجود ہے کہ جب میں تیسرے آسمان پہ گیا تو یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، بخاری شریف کی روایت ہے، اذن هو اوتی شطر الحسن، اللہ تعالیٰ نے سارے مخلوق میں سے آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو اور باقی آدھا ساری مخلوق پہ تقسیم کیا تھا۔
تو اس اعتبار سے بھی باپ کی شفقت اور مہربانی یوسف علیہ السلام پہ زیادہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خواب 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ خواب کی ایک قسم انسان کی طبعی اخلاق پہ منحصر ہوتی ہے، انسان کے جسم میں جس قسم کے اخلاق ہوتے ہیں اسی قسم کے اس کو خواب بھی آتے ہیں۔ دوسری قسم کا خواب شیطان کے وسوسوں پہ مشتمل ہوتا ہے، اس سے انسان کو غم اور پریشانی لاحق ہوتی ہے، اس کو تحزین الشیطان کہتے ہیں۔ اور تیسرا خواب رحمانی ہوتا ہے، اللہ کے نبیوں کو آتا ہے، رؤیا الانبیاء وحی، کہ نبیوں کا خواب بھی وحی ہوتا ہے۔ وحی کی مختلف صورتیں ہیں، بعض اوقات نبی کے دل کا عالم بالا سے براہ راست تعلق ہوتا ہے، فرشتہ وحی پہ نبی کے دل پہ القاء کر دیتا ہے، بعض اوقات فرشتہ کسی ظاہری شکل میں وحی لے کے آتا ہے، بعض اوقات اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے سے خواب کے ذریعے سے بتا دیا جاتا ہے۔ بہرحال 2 قسم کے خواب باطل ہے اور تیسرا جو ہے برحق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد ہے، لم یبق من النبوت الا المبشرات، کہ نبوت کی اوصاف میں سے سچے خوابوں کے علاوہ کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ یہ سچے خواب جو ہے مبشرات کہلاتے ہیں۔ کبھی یہ انسان خود دیکھتا ہے اور کبھی کوئی دوسرا مسلمان اس کے حق میں دیکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، اذا اقترب الزمان لم يكد يكذب رؤيا المؤمن، جب قیامت کا زمانہ قریب آ جائے گا تو مومن کا خواب سچا ہوگا۔ بعض فرماتے ہیں کہ اقترب الزمان کا مطلب یہ ہے کہ جب ایسا موسم ہو کہ جس میں دن رات برابر ہوں تو اکثر خواب سچا ہوتا ہے، یا صبح کے وقت آنے والا خواب بھی عام طور پہ سچا ہوتا ہے۔ باقی خواب کے لیے دن یا رات کی کوئی پابندی نہیں ہے، دن اور رات میں سے کوئی بھی خواب سچا ہو سکتا ہے۔ مومن کے خواب کے متعلق طبرانی کی روایت میں آتا ہے، رؤیا المؤمن کلام یکلم عبدا ربا، کہ مومن کا سچا خواب حقیقت میں ایسا کلام ہوتا ہے کہ جو مومن بندہ اپنے رب سے کرتا ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ شریعت میں خواب کا اعتبار کیا ہے، تو بنیادی بات یہ ہے کہ خواب کوئی بے حقیقت چیز نہیں ہے، بلکہ شریعت میں اس کو تسلیم کیا گیا۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کی قوت متخیلہ میں تمام چیزوں کی تصویریں جمع رہتی ہے۔ جب انسان سو جاتا ہے اس کے ظاہری حواس معطل ہو جاتے ہیں تو باطنی حواس کا تعلق عالم مثال یا عالم ملکوت کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور پھر سچے خوابوں کا تعلق عالم بالا سے ہوتا ہے، جبکہ جھوٹے خوابوں کا تعلق اس عالم سے نہیں ہوتا۔ تو فرماتے ہیں کہ خواب دیکھنے کی کیفیت اس طرح پیش آتی ہے کہ انسان کی قوت متخیلہ میں جو چیزیں جمع ہے وہ وہاں سے اتر کی حصے مشترک کی تختی پہ آ جاتی ہے، حصے مشترک فلم کی طرح حرکت کرتی ہے، اور اس پہ موجود تصویروں میں سے جو تصویر سامنے آ جاتی ہے وہی خواب میں نظر آ جاتا ہے۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح یا نفس کا تعلق عالم مثال سے قائم ہو جاتا ہے۔ جس طرح ہر انسان میں ایک قوت متخیلہ ہے، اسی طرح مجموعہ عالم میں ایک خیالی قوت پائی جاتی ہے، اس میں ہر قسم کی چیزوں، مثلا ملائکہ، جنات، موت، مصیبت، خوشی، غمی، ان سب کے عکس پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی چیز متشکل ہو کے خواب میں نظر آ سکتی ہے، تو روح کا تعلق عالم مثال سے ہونے کی بنا پہ یہ حقیقتیں نظر آتی ہے۔ سند کے اعتبار سے اگرچہ یہ قوی روایت نہیں ہے، تاہم مفسرین کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے ہیں کہ اگر خواب میں عورت نظر آئے تو یہ بہتری کی علامت ہوتی ہے، خواب میں اونٹ کا نظر آ جانا جنگ یا سفر کی علامت ہے، دودھ فطرت سلیم کی نشانی، اور سبزہ نظر آنا جنت کی طرف اشارہ ہے، کشتی سے مراد نجات ہے، کھجور سے فراخی رزق مراد ہوتی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے، انی احب القید و اکرہ الغلہ، میں توق کو ناپسند اور بیڑی یا ہتھکڑی کو پسند کرتا ہوں۔ گلے میں توق جو ہے یہ تذلیل کی نشانی ہے، جبکہ ہتھکڑی دین میں پختگی کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے القید ثبات فی الدین، کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میری تلوار ذوالفقار ٹوٹ گئی، اس میں جنگ احد کی طرف اشارہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ گائے کو ذبح کیا جا رہا ہے، یہ بھی مصیبت کی علامت تھی کہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابہ شہید ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ٹوٹی ہوئی تلوار کو دوبارہ ہلایا تو وہ ٹھیک ہو گئی، جس کی تعبیر یہ تھی کہ آگے چل کے حالات درست ہو جائیں گے، تو پھر ایسا ہی ہوا۔ تو اسی صورت میں شاہ مصر کا خواب بیان ہو رہا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 دبلی، اور 7 سبز خوشے ہیں اور 7 خشک۔ دبلی گائیں اور خشک خوشے جو ہے یہ قحط سالی کی نشانی ہے، موٹی گائیں اور سبز خوشے یہ خوشحالی کی علامت ثابت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی پریشان کن خواب دیکھے اسے چاہیے کہ اپنی بائیں طرف 3 دفعہ تھوک دے اور اللہ تعالیٰ کی شیطان رجیم سے پناہ مانگے، یعنی یوں کہے اعوذ باللہ من شر ہذہ الرؤیا۔ جب سوتے میں برا خواب دیکھے تو فرمایا وہ شخص جو ہے اپنا پہلو بدل لے، اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ اور یہ جملہ جب کہ اعوذ باللہ من شر ہذہ الرؤیا، کہ میں آپ کے پناہ میں آتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس خواب کے شر سے۔ اور یہ بھی بات بتائی گئی کہ اگر اچھا خواب دیکھے تو پھر بھی اس کا ذکر نہ کرے سوائے 2 قسم کے آدمیوں کے، ایک حبیباً یعنی دوست ہو جو اس کا اچھا محمل بنائے گا، دوسرا لبیباً یا دانا آدمی ہو، اس کے سامنے ذکر کر سکتے ہو۔ کسی بیوقوف آدمی سے ذکر کرنا نقصان دہ ہو سکتا ہے اور وہ شخص پریشان ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ خواب کا معاملہ عجیب و غریب ہوتا ہے، یہ خواب اس وقت تک ہوتا ہے جب تک اس کی تعبیر نہ دے دی جائے، جب تعبیر دے دی جائے تو پھر یہ واقعہ بن جاتا ہے۔ فرمایا جب تک اس کی تعبیر نہ دی جائے علی رجل طائر، یہ پرندے کے پاؤں پہ ہوتا ہے۔ اور یہ خواب کی تعبیر بتانا یہ ہر شخص کے بس کی بات بھی نہیں ہوتی۔ بعض آدمیوں میں فطرتاً بڑی صلاحیت ہوتی ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت رکھی تھی۔ اس کے بعد امام ابن سیرین کا نام آتا ہے، ان کی کتاب بھی ہے تعبیر الرؤیا۔ بر صغیر میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ خواب کی تعبیر بتاتے تھے۔ اسی طرح مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی بتایا کرتے تھے۔ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اس میں کمال حاصل تھا۔ خواب اور اس کی تعبیر کے درمیان کبھی تھوڑا فرق ہوتا ہے، کبھی زیادہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب کی تعبیر 40 سال کے بعد ہوئی۔ تو خواب جو ہے یہ ایک حقیقت ہے، اسی لیے محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں کتاب الرؤیا کے نام سے باب باندھے ہیں۔ لیکن خواب کی طرف اتنی توجہ بھی نہیں دینی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان کرنے سے اس لیے منع فرما دیا کہ وہ تمہیں نقصان پہنچانے کی تدبیر کریں گے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اسی طرح تیرا پروردگار منتخب کرے گا تجھے، چن لے گا تجھے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح تیرا پروردگار تجھے چن لے گا۔ بچپن کا خواب کوئی معمولی بات تو نہیں تھی جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی برگزیدگی عطا فرمائی، اور زندگی کے اگلے میدان میں بھی اسی طرح اعلیٰ مقام عطا کرنے کی پیشن گوئی فرمائی۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اللہ تعالیٰ تمہیں سکھلائے گا باتوں کو ٹھکانے لگانے کا طریقہ بھی۔ تعویل الحدیث سے مراد خواب کی تعبیر کا علم بھی ہو سکتا ہے، اور عام معاملات کو ٹھیک طریقے سے سر انجام دینے کا کام بھی ہو سکتا ہے۔ کسی چیز کے مخفی اور پوشیدہ گوشوں کو سمجھنا، باریک باتوں کی تہ تک پہنچنا، ان کے موقع محل کو جاننا،
اور پھر اس کے بعد ٹھیک ٹھیک فیصلہ کرنا، یہ سب تعویل الاحادیث میں آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو یہ کمال علم عطا کیا تھا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اے یوسف علیہ السلام، اللہ تعالیٰ اپنی نعمت تجھ پہ پوری کرے گا، یعنی آپ کو اونچے مقام پہ فائز کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت اور رسالت جیسے عظیم منصب پہ فائز کیا، اور پھر دنیاوی اعتبار سے بھی مصر کی حکمرانی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو جا اور اقتدار نصیب کیا، اس کی تفصیلات آگے آ جائیں گی۔ نہ صرف تم پہ اتمام نعمت کرے گا، وعلی آل یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کے پورے خاندان کو بھی اس نعمت میں شامل کرے گا، کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جس طرح کہ اس نے اس سے پہلے تمہارے آبا و اجداد ابراہیم اور اسحاق علیہ السلام پہ اس نعمت کو پورا کیا، یعنی جس طرح ان کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا، اس طرح تم کو بھی یہ نعمت دے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پہ یوسف علیہ السلام کے دادا اسحاق علیہ السلام اور پر دادا ابراہیم علیہ السلام کا نام تو لیا گیا، لیکن باپ یعقوب علیہ السلام کا نام نہیں لیا گیا۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنا نام کسر نفسی کی بنا پہ نہیں لیا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کسی شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا خیر البریہ کے لقب سے پکارا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر البریہ یعنی تمام مخلوق میں بہترین شخصیت تو ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ آپ نے بھی کسر نفسی کی بنا پہ اپنا نام نہیں لیا۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنا نام نہیں لیا، حالانکہ وہ اللہ کے عظیم الشان رسول تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا کہ حضور بہترین لوگ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو نبوت عطا فرمائی، سارے ہی بہتر لوگ ہیں۔ پھر صحابہ نے عرض کیا ہم ان کے متعلق دریافت نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا تو پھر کیا تم عربوں کے متعلق پوچھتے ہو؟ عرض کیا ہاں۔ آپ نے فرمایا خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، تم میں سے جو لوگ جاہلیت کے زمانے میں اچھے لوگ تھے وہ اسلام میں بھی اچھے ہوں گے اگر انہوں نے دین میں سمجھ حاصل کر لی۔ تو یہ کمال درجے کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام اور آپ کے خاندان کو عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کو پوری دنیا میں بزرگی عطا فرمائی، اور پھر یہ بھی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ تعالیٰ نے 4000 انبیاء مبعوث فرمائے، آپ کو اتنا بڑا اعزاز بخشا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی دوسری شاخ یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں اپنی آخری نبوت اور رسالت بھی عطا فرمائی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی مبعوث فرمایا۔ ان ربک علیم حکیم، تیرا پروردگار سب کچھ جاننے والا ہے، کمال حکمت کا مالک ہے، ہر چیز اس کی حکمت پہ مبنی ہے۔ لقد كان في يوسف وإخوته آیات للسائلین، البتہ تحقیق یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے قصے میں واقعی میں کئی نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے۔ ان میں سب سے پہلی نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت ہے۔ آپ نے یہ واقعہ نہ کہیں پڑھا نہ کسی سے سنا، لیکن وحی الہی کے ذریعے اس کو صحیح صحیح بیان فرما دیا۔ اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورت کی ابتدا میں بھی فرمائی بما اوحینا الیک ھذا القرآن، یہ واقعہ ہم آپ پہ اچھی طرح بیان کرتے ہیں کیونکہ ہم نے اس قرآن کو آپ پہ وحی کے ذریعے نازل کیا۔ تو گویا اس واقعے میں ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی نشانی ہے، اور دوسری خود قرآن مجید کی صداقت کی نشانی ہے۔ اس کے علاوہ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی بہت سی نشانیاں اور دلائل ہیں۔ آیات میں یہ بات بھی شامل ہے کہ دیکھو حاسد کس طرح ناکام ہوتا ہے، اور صبر و استقلال کا انجام کتنا اچھا ہوتا ہے۔ بھائیوں نے حسد کیا تو وہ ناکام ہوئے، جبکہ یوسف علیہ السلام نے صبر کیا تو کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔
اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی جاہ و اقتدار عطا کیا، آخرت کی کامیابی تو یقینی ہے۔ تو اس واقعے میں یہ بھی ایک نشانی ہے کہ جس شخص کا تعلق اللہ تعالیٰ سے درست ہوتا ہے اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ اور جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے صحیح نہیں ہوتا اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ واقعہ یوسف علیہ السلام میں سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وہ سوال کرنے والے کون لوگ تھے؟ اس کے متعلق شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کے کہنے پہ قریش مکہ نے یہ سوال کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام تو بابل سے چل کے شام اور فلسطین میں ٹھہر گئے تھے، لیکن بنی اسرائیل کا مصر کے ساتھ سلسلہ کیسے قائم ہوا تھا؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کی کثیر تعداد نے مصر سے خروج کیا تھا اور پھر وہ بحر قلزم کو عبور کر کے صحرائے سینا میں پہنچ گئے تھے۔ اسی سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف نازل فرما کے حقیقت حال کو واضح فرما دیا۔ یوسف علیہ السلام مصر میں بطور غلام فروخت ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہیں پہ حکومت دی، آپ وہیں پہ آباد ہو گئے، آپ کا خاندان بھی وہی آباد ہو گیا۔ 400-500 سال کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کا دور آیا تو بنی اسرائیل کی تعداد 6 لاکھ تک پہنچ چکی تھی، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر کو چھوڑ دیا۔ مطلب یہ کہ مصر میں بنی اسرائیل کے ان کی ابتدا جو ہے یوسف علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی تھی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ سائلین سے مراد وہ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے کہ آپ کا اور اسلام کا مستقبل کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ سورت نازل فرمائی۔ سورت کے نزول کے زمانے میں اہل ایمان نہایت پریشانی کے عالم میں تھے، مشرکین عرب اور مکہ کی مخالفت حد سے بڑھ چکی تھی۔ تو ان حالات میں بعض مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرما کے مسلمانوں کو تسلی دی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا مستقبل روشن بنایا، اسی طرح تمہارا مستقبل بھی شاندار ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی عروج دے گا۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کی بھائی مجرم تھے اور پھر نادم ہوئے اور توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ بھی قبول فرمائی، اسی طرح مکے کے مشرکین بھی بالآخر نادم ہوں گے، توبہ کریں گے۔ بہرحال سورہ یوسف کے بیان کیے ہوئے واقعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کے روشن مستقبل کی طرف اشارہ ہے۔ وقتی طور پہ تکلیفیں آتی رہتی ہے، ہر نبی کو پیش آئی، لیکن آخر کار کامیابی بھی انہی کے حصے میں آئی۔ انشاءاللہ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا، یہاں سے اللہ نے چاہا تو کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو عمل کی